ہیلتھ کا نہ ہونا ہے بیماری، ڈسیز، ایزی نہیں، ایزینس نہیں ہوتی. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ تمہاری سلبی اور آدمی صفت موت، زندگی تو وجودی چیز ہے، موت عدمی چیز ہے. تو موت جو ہے وجودی چیز بن کر ظاہر ہوگی. عدم اور صفت، عدمی صفت مینڈے کی وجودی ذات بن کر موجود ہوگی. معلوم یہ ہوا عدم وجود بن کے نظر آتا ہے، وجود عدم بن کے نظر آتا ہے. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم. تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا میں کہ یہاں کے اعمال ہی برزخ کے عذاب اور برزخ کی راحت بن کر نظر آئیں گے. اور برزخ کے سانپ بچھو کیا ہیں؟ وہ انسان کے اپنے کرتوت، اپنے باطل اعمال، اپنے غلط اعمال، اپنے اعمال فاسدہ سانپ بچھو بن کے ظاہر. اور یہاں کی اچھائیاں وہاں کی تو جنت بھی آپ اپنی بنا رہے ہیں اور دوزخ بھی آپ اپنی بنا رہے ہیں. دوزخی کے مختلف عذاب ہیں جو گناہوں کی شکل میں یہاں نظر آ رہے ہیں، اور جنت کے مختلف ثوابات ہیں جو یہاں نیکیوں کی شکل میں نظر آ رہے ہیں. تو جو نیکیاں کر رہے ہیں وہ جنت میں یہاں ہیں. یہاں کی جنت کا دوسرا نام ہی تقوی کی زندگی، تورع، زہد و تقوی، یہ یہاں کی جنت ہے. تقوی کے دائرے سے قدم باہر نہ نکالنا، ہمیشہ اللہ کی فرما برداری میں رہنا، ہمیشہ خدا کے مطیع و منقاد رہنا، یہ یہاں کی جنت ہے. اللہ کے احکام کے سائے تلے رہنا، اللہ کی مرضی کے سائے تلے زندگی کرنا، اللہ کی رضا کی چھت کے نیچے رہنا، اللہ کے حبیب کی مرضی جس میں ہے وہی کام انجام دینا، اللہ کے حبیب جس کام سے ناراض ہوتے ہیں اس کام سے ہمیشہ پرہیز کرنا، مجتنب رہنا، یہ یہاں کی جنت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنا، اللہ کے حبیب کی نافرمانی کرنا، اللہ کے حبیب کی محبت سے دور رہنا، یہ یہاں کا دوزخ ہے. تو یہاں کون دوزخ میں ہے، کون جنت میں ہے؟ جس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے عقائد سے تعلق نہیں رکھتا، جس کے عقائد اہل سنت و جماعت کے عقائد سے ٹکرا رہے ہیں، سمجھیے کہ وہ جہنمی عقائد رکھتا ہے. وہ برے عقائد کی صورت میں جہنم کے عذاب بھگت رہا ہے. وہ قادیانی ہے، قادیانیت کی شکل میں جہنم کے عذاب اس کے ساتھ ہیں. وہ نو گاڈ نو ریلیجن بولتا ہے، دہریہ ہے، دہریہ پن کی شکل میں. دوزخ اس کے ساتھ ہے، دوزخ کے مختلف عذاب اس کے ساتھ ہیں. تم سمجھ رہے ہو کہ وہ برسر اقتدار ہے، کرسی اسے ملی ہوئی ہے، وہ راج کر رہا ہے، وہ حکومت کر رہا ہے. نہیں، وہ کرسی میں بیٹھا ہے، جہنم میں بیٹھا ہے. وہ جہنم میں راج کر رہا ہے. اس کی راحتیں حقیقت میں مصیبتیں ہیں، عذاب ہیں. اور یہاں ایک مسلمان بدن پر چیتھڑے لگے ہوئے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتا ہے، غریب ہے، مفلس ہے، بیوی کا علاج نہیں کر سکتا، ماں مر رہی ہے، اس کا علاج نہیں کروا سکتا. غریب مسلمان ہے، خدا کا فرما بردار ہے، صحیح عقیدہ ہے، رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، غوث اعظم کا دیوانہ ہے، خواجہ اجمیری کا نام لیوا ہے، اور نمازیں قضا نہیں کرتا، نمازیں اس کی فوت نہیں ہوتی، روزے اس کے نہیں چھوٹتے. ایسا جو ہے وہ جنت میں ہے، اگرچہ کہ بظاہر وہ تباہ حال ہے، تباہ پریشان حال ہے، لیکن حقیقت میں وہ رحمتوں میں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں کی حالت الگ ہے، وہاں کی حالت الگ ہے. جیسے نطفہ جو ہے نطفہ ہے، لیکن وہی نطفہ جب بیٹا بن کے آ جاتا ہے بیٹے کا نطفہ
پوتے کی شکل میں مل گیا دادا کو، دادا چومتا ہے، چاٹتا ہے، ارے یہ تو تمہارے بیٹے کا وہ ہے نا، ہاں ہاں ہے، لیکن اب اس کا حکم و اثر بدل گیا ہے۔ تو بندگان خدا، تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ نیک اعمال ہی حقیقت میں اللہ کی رحمت۔ یہاں ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ جسے صحت ملی ہوئے، جو صحت مند ہے، ہیل اینڈ ہیلتھی ہے، تگڑا ہے، ہرمست، کوئی بیماری نہیں، یہ بڑا خوش قسمت۔ نہیں نہیں، یہ خوش قسمت نہیں ہے، یہ تگڑا تو ہے، خوب کھاتا تو ہے، کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ ایک بھینسا بھی ایسا ہی ہے، ایک کھلگا بھی ایسا ہی ہے، ایک سانپ بھی 1000 سال سے ایسا ہی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے اسے۔ معیار یہ ہے، دیکھو اللہ کا اگر نافرمان ہے یہ مینڈھا نما انسان، یہ بیل صفت انسان، یہ حیوان صفت انسان، یہ شیطان کا فرما بردار انسان، یہ خدا کا نافرمان انسان، یہ رسول دو جہاں کا غدار انسان، یہ جو ہے اگر یہ گناہ کر رہا ہے، نافرمانیاں کر رہا ہے خدا کی مسلسل، تو نافرمانیاں خدا کی ہی جہنم ہیں۔ تو نیکی کا یہاں ثواب تلاش نہ کرو، نیکی خود ثواب ہے، اور گناہ کا یہاں وبال نہ تلاش کرو، گناہ خود وبال ہے گناہ کا، نیکی کا ثواب خود نیکی ہے۔ حضرت میں برابر نماز پڑھتا ہوں، برابر روزہ رکھتا ہوں، میرا شوگر جاتا نہیں نا، شوگر جانے دو، تو چلے جانے دو۔ رسول اللہ کی فرما برداری گئی کیا؟ حضور کی محبت گئی کیا؟ غوث اعظم کی عقیدت گئی کیا؟ مجھے یہ ڈر ہے دلے زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگی تو عبارت ہے تیرے جینے سے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ اور یہ نیکیاں ہیں، تو نیکیوں کا ثواب خود نیکیاں ہیں، اور گناہوں کا عذاب خود گناہ ہے، مختلف عذاب ہی گناہوں کی شکل میں ہیں۔ تو وہاں کی راحتیں، یہاں کی نیکیوں، وہاں کی راحتیں دیکھنی ہیں تو یہاں کی نیکیاں دیکھو، وہاں کے عذاب دیکھنے ہیں تو یہاں کے گناہ دیکھو۔ کفر و شرک میں جو مبتلا ہے، خدا کی نافرمانی میں جو مبتلا ہے، اسے خوش قسمت نہ کہو۔ یہاں کا عیش و عشرت حقیقت میں عیش و عشرت ہے ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہاں کا رنج و راحت حقیقت میں، یہاں کے رنج کو رنج نہ سمجھو، یہاں کے راحت کو راحت نہ سمجھو۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ سے خطاب کر کے کرے، اے اللہ، عیش اور زندگی اور خوشی تو آخرت کی خوشی ہے، یہ دنیا کی خوشی نہیں۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ یہ انصار اور مہاجر جو میرے غلام ہیں ان سب کو بخش دے مولا، ان کی آخرت سنوار دے پروردگار۔ یہ زندگی کیا زندگی ہے؟ ہائے ہائے، حضور کی دعا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ یہاں تو دکھ ہیں، درد ہیں، اور دکھ درد کسے زیادہ آتے ہیں؟ اچھوں ہی کو زیادہ دکھ درد آتے ہیں، یہ اچھی طرح یاد رکھ لیں۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں، بس سمجھ، الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے مسلمان کے لیے، مومن کے لیے، اور جنت ہے اور باغ و بہار ہے کافر کے لیے۔ بس سمجھ، 2 دن کے لیے اسے جلسہ کرنے کی چھوٹ دے دی گئی ہے، جو کرنا کر لے، وہاں تو ابدی جہنم ہے، وہاں تو جوتیاں ہی جوتیاں ہیں، لعنتیں ہی لعنتیں ہیں، طوق و سلاسل ہے، پیپ ہے دوزخیوں کا، غساق اور حمیم ہے، کھولتا ہوا پانی ہے۔ تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ یہاں کچھ اور ہے، وہاں کچھ ہے، ایک ہی چیز ہے، یہاں الگ شیپ میں ہے، وہاں الگ شیپ میں، یہاں الگ حالت میں۔ اسی طرح جلوے یہاں زمین کی صورت میں ہیں، آسمان کی صورت میں ہیں، چاند کی صورت میں ہیں، سمجھ رہے ہو؟ سورج کی صورت میں ہیں، ستارے کی صورت میں ہیں، کلی کی صورت میں ہیں،
بھولے گا نہ اے بہار تیرا، بھولے گا نہ اے بہار تیرا، چھپ چھپ کے کلی کلی میں آنا، بھولے گا نہ اے بہار تیرا، چھپ چھپ کے کلی کلی میں آنا۔ کلی کلی بن کے کون ظاہر ہو رہا ہے؟ کلی، غنچہ، کلی بن کر کون ظاہر ہو رہا ہے؟ کلی، غنچہ کی شکل میں کون ظاہر ہو رہا ہے؟ بہار، موسم بہار، موسم بہار کی آب و ہوا، موسم بہار کی لطافت، موسم بہار کی تاثیر ہی کلی کے روپ میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ سائنٹسٹ لوگ، سائنس جاننے والے حضرات سمجھ سکتے ہیں، باٹنی جاننے والے، بات سمجھ میں آئے، فزیالوجی جاننے والے، باٹنی جاننے والے، بات سمجھ میں ہے نا، فزیالوجی نہیں، فزکس جاننے والے، باٹنی جاننے والے، یہ لوگ جو ہے کیمسٹری نہیں، یہ دو چیزیں جاننے والے، دو علوم جاننے والے سمجھ سکتے ہیں، سائنس جاننے والے مطلقاً وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو موسم بہار میں کہ آب و ہوا میں جو اثر ہوتا ہے، موسم بہار میں جو بہار ہوتی ہے وہی کلی بن کر ظاہر، پھول بن کر ظاہر، درختوں کی شادابی۔ تو شاعر کہتا ہے حالانکہ بہار کے موسم کی تاثیر، بہار کے موسم کی خوبی اور بہار وہ نظر آنے والی چیز نہیں، اسپرنگ سیزن، بس وہ بہار نظر آتی ہے تو کلی کے روپ میں، بات سمجھ میں؟ غالب کہتا ہے رنگ لالا و گل و نسری جدا جدا، ہے رنگ لالا و گل و نسری، لالا ایک پھول ہے، وہ الگ پھول ہے، نسری ایک دوسرا پھول ہے، نسرین پکارتے نا، نسرین نام ہوتا نا، یہ پھولوں کے نام ہیں، لالا الگ ہے، نسرین الگ ہے رنگ لالا و گل و نسرین جدا جدا، ہر رنگ میں بہار کا اس بات چاہیے، لیکن بہار ایک ہے، مختلف روپوں میں، مختلف شیپوں میں، مختلف شکلوں میں ظاہر ہو رہی ہے، کہیں لالے کے پھول میں نظر آ رہی ہے، کہیں نسرین کی شکل میں نظر آ رہی ہے، اسی طرح بہار کلی کلی کی صورت میں نظر آ رہی ہے، چھپ چھپ کے کلی میں آ رہی ہے۔ جو سائنٹسٹ ہے، جو سائنسداں ہے، جو باطن کو دیکھتا ہے، نظر آنے والی چیز کے علاوہ جو چھپی ہوئی حقیقت ہے اسے جانتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے اچھا موسم بہار ہی اس کلی کے روپ میں ظاہر ہوا، نہ نظر آنے والی حقیقت ہی نظر آنے والی حقیقت کا روپ دھارن کر کے نظر آ رہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھولے گا نہ اے بہار تیرا، چھپ چھپ کے کلی کلی میں آنا۔ تو اسی طرح کوئی چھپ چھپ کے ہائے 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 نظر آ رہا ہے، وہ بہار گلشن ایجاد بشکل عرض دکھائی دے رہی ہے، بشکل آسمان اسی کا جلوہ نظر آ رہا ہے، آسمان کے روپ میں اور ہر مخلوق کے تعین میں وہی لا تعین جلوگر ہے، وہ ایک بے صورت ہر صورت میں دکھائی دے رہا ہے، ایک بے شکل ہر شکل میں دکھائی دے رہا ہے تو بے شکل، لیکن ہر شکل میں نظر آنے کا کمال رکھتا ہے۔ بالذات تو ایک بھی شکل نہیں رکھتا، ایک بھی صورت نہیں رکھتا، ایک بھی شیپ نہیں رکھتا، ایک بھی رنگ نہیں رکھتا، لیکن ہر رنگ میں اسی کا جلوہ، ہر روپ میں اسی کا جلوہ، ہر شکل میں وہی متجلی، ہر صورت میں وہی جلوگر۔ تو اس دنیا میں بھی ایک ہی جلوہ ہے، ایک ہی حقیقت ہے جو مختلف شکلوں میں اس دنیا میں نظر آ رہی ہے، اور اس دنیا میں مختلف روپوں میں، مختلف رنگوں میں، مختلف شکلوں میں، مختلف تعینات میں، مختلف جلوگاہوں میں، مختلف مجالی میں، اس دنیا میں بھی مختلف مظاہر میں جلوگری کرے گی، ایک ہی جلوہ، ایک ہی ذات ہے، بس اس کے سوائے کوئی نہیں، ہر جلوہ اسی کا جلوہ ہے، ہر ظہور اسی کا ظہور ہے،
ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم. تو جہنم کی آگ یہاں بڑی مزیدار ہے. یہ جو سود کا پیسہ کھا رہے نا، دے دیا انور الدین صاحب کو، اتنا پیسہ دے دیا، اب اس کے بعد سود لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بڑا مزہ ہے، خورمے کی شکل میں مل رہا ہے. اور کیا ہے؟ یہاں تو خورما ہے، یہاں تو پایا ہے، یہاں تو روٹی ہے، یہاں تو سلی، یہاں تو چاپس ہے، یہاں تو جناب فروٹ سالاد ہے یا فروٹ سالڈ ہے، اور یہاں کیا جناب یہ تو بریانی ہے، اور کیا ہے وہ چکن 65 ہے یہاں، اور کیا ہے فالودہ. یہ مزیدار حرام کی آمدنی. بات سمجھ، سود کا پیسہ فالودہ خرید کے کھا رہا ہے، بریانی کھا رہا ہے، متنجن کھا رہا ہے، مظافر کھا رہا ہے، دوا ہے، لیکن اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار. یہ جہنم کی آگ ہے جو فالودے کی ٹھنڈی ٹھنڈی شکل میں تمہارے اندر جا رہی ہے. ٹھنڈا نہیں ہے، وہاں کی گرمی یہاں کی ٹھنڈک بن کے مل رہی ہے. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ. ولا ایسا محبت کا جملہ ہے، اہل محبت ہی جانتے ہیں. اللہ وہ لوگ جو رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی نعت، حضور کی تعریف و توصیف، حضور کے محامد و محاسن کا بیان نہیں کر رہے ہیں جو تورات میں لکھے ہوئے ہیں، انہیں چھپا رہے ہیں. اللہ فرماتا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا. اللہ کے رسول کی تعریف نہ کر کے لوگوں سے پیسے وصول کر رہے ہیں. یہ یہود کے لیے تو نازل ہوئی آیت، مسلمان کہلانے والے بھی اس آیت کا مصداق بن رہے ہیں کہ نہیں؟ ذکر میلاد النبی کرنا حرام کہہ کے تحفے لے رہے ہیں. میلاد النبی کو بدعت سیاح بتا کر نذرانے لے رہے ہیں اپنی قوم سے، اپنے ہم جماعت لوگوں سے. عرس کو بدعت بتا کر، عرس کو حرام قرار دے کر، ایصال ثواب کو ناجائز بتا کر، استمداد اولیاء کو حرام اور بدعت اور ناجائز بتا کر اپنے ہوا خواہوں سے جو روپیہ بٹور رہے ہیں. اولئک ما یاکلون. اللہ فرماتا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب. حالانکہ ہر کتاب آئی ہی مصطفیٰ کی شان بیان کرنے کے لیے. توریت آئی مصطفیٰ کے مناقب بیان کرنے کے لیے، انجیل اتاری گئی مصطفیٰ کی شان بیان کرنے کے لیے، زبور میں مصطفیٰ کی حمد ہی حمد ہے. تو وہ ہر پیغمبر مصطفیٰ کی حمد اللہ اتارتا، ہر پیغمبر ان کی حمد بیان کرتا اپنی قوم کے سامنے، اور مان لینے والا مسلمان ہو جاتا، نہ ماننے والا کافر بن جاتا. تو میرے نبی کی شان ماننے والا ہر زمانے میں مسلمان ہو گیا، جس نے مانی نہیں شان اقدس وہ کافر ہو گیا. تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ جو لوگ حضور کی شان توریت میں لکھی ہوئی تھی اسے چھپا رہے تھے اللہ، اور چھپا کر اپنے گنڈے گھٹ کر رہے تھے، اپنے چندے بنا رہے تھے، لوگوں سے پیسے بٹور رہے تھے، روپیے کما رہے تھے. وہ بیواری آیا، اس نے 2 لاکھ دے دیے، جیب میں رکھ لیے. اللہ فرماتا ہے ثمنا قلیلا. ثمن تھوڑی سی قیمت. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار. یہ آگ کھا رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ. قیامت میں اللہ ان سے بات نہیں کرے گا. آئے. عشاق جو ہیں خدا کے، دیوانے جو ہیں خدا کے، ذات حق کے جو پرستار ہیں، ذات حق کے جو متوالے ہیں، خدا سے محبت رکھتے ہیں، اس کی ذات سے محبت رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں جنت کے عیش کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، دوزخ کے عذابوں سے بچنے کے لیے نہیں،
اسے راضی کرنے کے لیے اس جو عبادت کرتے ہیں ایسے دیوانے اللہ تعالیٰ کے، وہ تو اللہ کی آخرت میں پہنچتے ہیں، خدا سے بات کرنے کی لذت حاصل کرتے ہیں۔ رب ہم سے گفتگو کرے گا، ہم اس سے اپنا حال دل بیان کریں گے۔ ہاں تو اللہ فرماتا ہے جو رسول کا دیوانہ ہے، جو محمد مصطفیٰ کو مانتا ہے، میں تو اس سے بات کروں گا۔ جو یہودی ہے، نعت سرکار کو چھپاتا ہے، حضور کی تعریف نہیں کرنا چاہتا، حضور کی تعریف بیان نہیں کرتا، حضور کے اوصاف حمیدہ بتاتا نہیں، حضور کے کمالات کو عالم آشکار نہیں کرتا، ہاں ولا یکلمہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، ولا یزکیہم، انہیں پاک نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، والعذاب بالمغفرہ، والعذاب بالمغفرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو خرید لیا مغفرت کے بدلے۔ فما اصبرهم على النار، فما اصبرهم على النار، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فما اصبرهم، سامہ چلا گیا، فما اصبرهم کیا صیغہ ہے؟ فما اصبرهم على النار، فما اصبرهم کیا فعل ہے؟ ما احسنک یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے رسول، ما احسنک، آپ کیا ہی اچھے ہیں، کیا ہی خوبصورت ہیں، کیا ہی حسین و جمیل ہیں، ما احسنک، ما احسنک تیری صورت، ما اجملک تیری سیرت، ما اعظمک تیری فعل تعجب، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، ما اجملک، تو کیا ہی جمیل ہے، ما احسنک، تو کیا ہی حسین ہے، تو کتنا حسین ہے، ما اعظمک یا رسول اللہ، آپ کتنے عظیم ہیں، کیا ہی عظیم ہے، اے اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ کیا فعل ہے؟ فعل تعجب، تعجب کے لیے آتا ہے، ما احسنک تیری صورت، ما اجملک تیری سیرت، ما اعظمک تیری عظمت، تیری ذات میں گم ہے خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ۔ تیرا وصف کرے، تیرا وصف بیاں ہو کیوں کر، تیری کون کرے گا بڑائی، تیرا وصف بیاں ہو کیوں کر، تیری کون کرے گا بڑائی، اسی گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما اصبرهم علی النار، یہ لوگ کیا ہی صبر کرنے والے ہیں آگ پر، آگ پر یہ راضی، اللہ پہلے تعجب کا استعمال کر رہا ہے، اللہ تعالی، اللہ تعالی پہلے فعل تعجب، ما افعلہ ما اصبرهم علی النار، اللہ فرما رہا ہے یہ لوگ جو رسول اللہ کی حمد، رسول اللہ کی تعریف چھپا رہے ہیں، ان کا وصف چھپا رہے ہیں، ان کی نعت چھپا رہے ہیں جو توحید میں لکھی ہوئی ہے، ان کے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ چھپا رہے ہیں، چیخ چیخ کے پکار رہے ہیں الفاظ توریت کے، محمد مصطفیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے توریت میں،
کہ حضور کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں، حضور کی آنکھیں ایسی ہیں، پیشانی ایسی ہے، رخسار ایسے ہیں، حضور کے مقدس لب ایسے ہیں، حضور کا انداز تکلم ایسا ہے، حضور کا انداز تخاطب ایسا ہے، حضور کی رفتار ایسی ہے، حضور کی گفتار ایسی ہے، حضور کی سیرت ایسی ہے، حضور کا حلیہ، حضور کا لباس ایسا ہے، تورات میں لکھا ہوا ہے، یہ چھپا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فما اصبرهم علی النار، میرے نبی کو چھپا رہے ہیں۔ حقیقت میں نبی کا وصف تو خدائی کا وصف ہے، ان کی تعریف و توصیف تو اسی کی تعریف و توصیف ہے، اسے چھپا رہے ہیں، وہ غضب میں آ رہا ہے۔ فما اصبرهم علی النار، نبی کی تعریف نہ کرنا خود جہنم کا عذاب ہے، تعریف کرنا جنت ہے۔ جو نبی کی تعریف کے لیے چن لیا گیا وہ جنت میں ہے، اسی دنیا میں جنت میں ہے، نبی کی تعریف و توصیف ہی جنت ہے، نبی کے مقامات اور نبی کے کمالات کو ماننا ہی جنت ہے، اس دنیا کی جنت، اور نبی کے مقامات کا انکار وہ دوزخ ہے۔ فما اصبرهم علی النار، کیا ہی صابر ہیں، کتنے دلیر ہیں یہ، کیسے راضی ہیں یہ، کس پر؟ جہنم کے عذاب پر۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کو اتارا حق کے ساتھ۔ وَأَنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقیناً وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا کتاب میں، لفی شقاق بعید، وہ دور کی بھٹک میں ہیں، گمراہی میں ہیں۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو پھیر لو، اپنے چہروں کو پھیر لو قبل المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کی طرف چہرے کر لو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بر اور نیکی اور خوبی تو یہ ہے، بھلائی تو یہ ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخر پر ایمان لائے، والملائکہ اور ملائکہ پر ایمان لائے، والکتاب اور کتاب پر ایمان لائے، والنبیین اور نبیین پر ایمان لائے، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، اور اللہ کی محبت پر، وآت المال علی حبہ، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مال دے، اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى، کسے دے مال؟ غریبوں کو۔ غریبوں میں کیسے غریبوں کو؟ خرابت داروں کو، قریبی عزیزوں کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلی وابدأ بمن تعول۔ اس کے بعد فرمایا آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو ان لوگوں سے شروع کر اپنی دین جن کی تو کفالت کر رہا ہے، جن پر خرچ کرنا تیری ذمہ داری ہے، ان پر خرچ کر۔ بیوی بھوکی ہے، انخلاف پر خرچ کر رہا ہے، بیٹا مر رہا ہے، وہ دوا نہیں پلاتا، وہ جی اسے کھلا رہا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ سب سے بہتر خرچ وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، پہلے ان کا خیال، ان کچھ نہیں، وہ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، یہ جو ہیں دوستوں کے ساتھ شواں دیکھ لے گا پھر۔ ان اللہ غفور الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى، اللہ کی محبت کے ساتھ یتیموں کو دینا چاہیے۔ والیتامى، اللہ دو کہہ رہا ہے اس لیے دے رہے ہیں، اگر وہ روکتا تو ہم نہیں دیتے۔ یتیم کو کیوں دے رہے ہیں؟ وہ یتیم کو میں دوں گا تو وہ راضی ہوگا، اس لیے اسے خوش کرنے کے لیے میں دے رہا ہوں، یہ نیت رہے۔ مولا دیکھ تو خوش ہو جا، میں تیرے اس بندے کو دے رہا ہوں، تو نے کہا تھا نا دینے کو، اس لیے دے رہا ہوں، تو راضی ہو۔
یہ ہوتا ہے بندہ مومن کا حال. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ. جسم مخلوق کی طرف رہے، قلب خالق کی طرف لگا رہے. ہمارا قلب اللہ کی طرف کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ مخلوق کی طرف متوجہ رہنے کے وقت میں مخلوق کی طرف متوجہ ہے، یہ صحیح ہے. قلب بولتے اسے جو پلٹ جاتا ہے. یہ کرسی ہے نا، یہ کرسی، یہ کیسی کرسی معلوم؟ اٹک کو کھڑنے کی نہیں. پلٹ گئی، پھر پلٹ گئی. پھر کیوں رکھا ہے؟ جب ضرورت پڑے بدل لینے کے. اسی طرح خلب یخلبو قلبن سے قلب ہے. قلب کہتے ہیں ہارٹ کو، دل کو. دل بھی بدلتے رہنے کے، پلٹتے رہنے کی چیز ہے. جب تک مخلوق کی طرف کی ذمہ داریاں ہیں، جانب خلق جو ذمہ داریاں ہیں، بیوی کے حقوق ادا کرنا، بیوی کے حقوق ادا کرنا، کسب حلال کرنا، بچوں کی تربیت کرنی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ افسر کی بات ماننی، حکومت کے کام انجام دینے، یہ سب جب آپ نے کر لیا، جانب خلق متوجہ رہنے کے وقت پر دل اس طرف رہے گا، توجہ اس طرف رہے گی. اس کے بعد وَاذْكُرْ رَبَّكَ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کا نام جب، نام لے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، بیوی سے، بچوں سے، بھائی سے، بہن سے، دوستوں سے، عزیزوں سے، سب سے کٹ جا، اس سے دل لگا. خدا کی طرف توجہ، خدا کی یاد میں لذت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ عمریں تو اتنی گزر گئی، کیا یاد آئی، کیا لذت آئی؟ خدا کا کیا عرفان حاصل کیا؟ جتنا عرفان حاصل کرو گے خدا کی طرف اتنا متوجہ ہوگے. بات سمجھ میں؟ میں تو ہمیشہ عرض کرتا ہوں، بیٹے کی محبت کی چاشنی تم چکھ چکے، بیٹی کی محبت کا مزہ تم چکھ چکے، باپ کی محبت کا ذائقہ تم جانتے ہو کہ کیسا ہوتا ہے، ماں کی محبت کی لذت تم جانتے ہو کہ کیسی ہوتی ہے، بیوی کی محبت کی لذت تم اچھی طرح جانتے ہو، ہر مزے سے تم واقف ہو، ہر محبت کا مزہ تم جانتے ہو، ہر محبت میں تمہیں مزہ مل رہا ہے. اللہ کی محبت کیا مزہ ہے اس کا، کیا ذائقہ ہے اس میں، کیا سواد ہے اس میں، کیا ٹیسٹ ہے اس کا، ذرا بولو. اپنے دوست کو یاد کرتے ہو تو اس یاد میں ایک لذت ملتی ہے، اللہ کو یاد کرتے ہو بے لذت یاد ہے. غور کرو، اپنا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے انفس کا، اپنے نفسوں کا، اپنے آپ کا جائزہ لو، اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا کوئی محاسبہ کرے. اسپرٹ عمل کی خدا سے محبت ہے. صوفیاء کرام یہی کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت کی لذت چکھا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جا جو چاہے کر. وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تو میرے محبوب کو ناراض کبھی نہیں کروں گا. اب تو وہ میرا محبوب بن گیا نا، وہ اب صرف خدا ہی نہیں ہے، میرا پیارا ہے، وہ میرا محبوب ہے. وہ اب میرا دل اس سے لگ گیا، میں اس سے مانوس ہو گیا، اس کی یاد میں مجھے سرور ملتا ہے، کیف آتا ہے، لذت ملتی ہے. نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری، رہا صوفی گئی روشن ضمیری. نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری، رہا صوفی گئی روشن ضمیری. خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ، نہیں ممکن امیری بے فقیری. تو صرف نام ہے ہمارے پاس، مصداق نہیں ہے. طریقت تو ایک پریکٹیکل زندگی کا نام ہے، تصوف تو ایک پریکٹیکل سچائی کا نام ہے، زندگی کی ٹھوس صداقت کا نام ہے. بس باتیں ہیں ہمارے پاس، الفاظ ہیں. اللہ کی محبت، اللہ من احب للہ وابغض، حدیث سنا دینا بس. کہاں سجدے میں الساجد یسجد بین قدمئی اللہ، الساجد یسجد علی قدمئی اللہ. حدیث میں آیا، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، سجدہ کرنے والا اللہ کے 2 قدموں پر سجدہ کرتا ہے.
کیا کیفیت ہے سجدے میں آپ کی؟ نماز میں کیا لذت ہے؟ نہ خشوع ہے نہ خضوع ہے. پھر بھی بڑی بات ہے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، خشوع و خضوع نہیں ہے، وہ لذت نہیں مل رہی ہے، سجدوں میں حلاوت نہیں ہے، اس واسطے نمازیں چھوڑ دیں، یہ ہرگز نہ کریں. جیسے بھی ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے ان کا نام لیتے رہیں، کرم کر دے گا تو اعلیٰ بھی بن جائیں گے، ادنا ہی صحیح ان کے ہیں. جیسی بھی عبادت ہے کرتے رہیں، چھوڑے نہیں. دعا کریں گے مولا ہماری عبادتیں بھی کمال کو پہنچ جائے، اگر تو چاہے گا تو ناقص عبادت کامل ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی؟ چھوڑے نہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین. والمساکین مسکینوں کو دیتا ہے اللہ کی محبت میں جو مال. وابن السبیل اور مسافر کو. والسائلین اور مانگنے والوں کو دیتا ہے. وفی الرقاب اور جو غلام ہیں غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتا ہے اللہ کی محبت میں ڈوب کر. اللہ کی محبت میں کہاں نکالتا ہے مال؟ اللہ سے ربطش نہیں ہوتا ہے. کیا انہیں دکھتا نہیں نا؟ دکھتا نہیں. وہ نہ دکھنے والا دکھنے والے سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے. بات سمجھ میں؟ والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ. واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ اور نماز قائم کرے اور زکات دے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور ایسے لوگ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں جب عہد کرتے ہیں. وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرو. جب وعدہ کرو تو پورا کرو. وعدہ خلافی منافق کی علامت ہے. منافق کی علامت ہے وعدہ خلافی. وعدہ کرو تو جان جائے پر وچن نہ جائے. والموفون بعہدہم ہماری خوبیاں دوسری قوموں نے لے لی. انگریز وعدہ کرے گا تو برابر پورا کرے گا. کس سے لیے یہ عادت یہ خصلت کس سے لیے؟ مسلمانوں سے لیے. اور مسلمان بیٹھ با ارے وعدہ کرے نا بابا تمہیں بولے کیا چل جائے نا کہ بیٹھ با. بیٹا نصیحت بیٹا اچھی بات بول رہا تو اسے اٹکاتا. آؤ بولے آؤں گا گھر کو. بولے عبدالوہاب کی شادی میں جاؤں گا گھر کو. نہیں ہوں اب کیا کرتے. بات سمجھنا. وعدہ کرو. آقا کی زندگی کیا ہے؟ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یہیں رہیں میں جا کے آتا ہوں. ایک بازار میں کھڑا کر دیا کہ آپ میرا انتظار کریں میں ابھی آتا ہوں جا کر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. سرکار نے وعدہ کر دیا. کہا کہ ٹھیک ہے تو جا کے آ جا میں یہیں رہوں. آپ یہیں رہیں میں جا کر آتا ہوں. چلا گیا. وہ دن گزر گیا. دوسرا دن گزر گیا. تیسرا دن گزر گیا. اب لوٹ کے آیا. حضور وہیں تشریف بیٹھے نہیں ہیں کھڑے ہوئے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہیں کھڑے. اتنا فرمایا کہ تو جب سے گیا تھا تم جب سے گئے تھے اس وقت سے میں یہیں ہوں کہیں گیا نہیں. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ یہ وعدہ وفا کرنا. آپ ہمارا کیا ہے آتم آتم بولے تھے کیا وعدہ کیا وہ تو وعدہ سمجھ رہا ہے.
مجبوری کی الگ بات، نہیں جا سکے بالکل نہ جا سکے تو معافی چاہ لینی چاہیے نا. ہاں تم بولتا وعدہ کرو گے تو وعدہ بولتا، اس کے بعد نہیں آتا، نہیں آئے نا جی کو تو بھائی کیا کریں گے، کیا ہوگا آپ. استغفر اللہ. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. اور صبر کرنے والے ہوتے ہیں، نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، مالی تکلیف میں اور بدنی تکلیف میں، مالی تکلیف اور بدنی تکلیف میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں. وحین الباس، اور جنگ کے وقت پر صبر کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں دشمن کا ڈٹ کر. اولئک الذین صدقوا، وہی لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا. اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو تم پر فرض کر دیا گیا. کتبہ یکتبو علی کے صلے میں آئے گا تو فرضیت کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. کتبہ یکتبو علی کا صلہ کے معنی ہے فرض کر دینا. کتب علیکم یعنی فرض علیکم، اے ایمان والو تم پر فرض کر دیا گیا. کیا؟ القصاص، القصاص بدلہ لینا، فی القتلى مقتولین کے بارے میں، مقتولین کے سلسلے میں. یعنی ایک آدمی قتل ہو گیا تو قاتل سے اس کا بدلہ لیا جائے گا. ایک آدمی مقتول ہے تو قاتل سے اس کا بدلہ لیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فقہ سے تعلق رکھنے والا مسئلہ آ گیا. الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آزاد نے غلام کو قتل کیا ہے تو غلام کو پکڑ کے قتل کر دیا جائے، نہیں. یہ ہے اسلام، ایکولیرٹی کا صحیح مفہوم پیش کرنے والا ہے اسلام. اسلام کہتا ہے الحر بالحر، آزاد نے اگر غلام کو قتل کیا ہے تو آزاد کو قتل کیا جائے. الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا. والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا. والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا. فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، اگر کوئی مقتول ہے، قتل شدہ آدمی ہے، اس کے بھائی معاف کرتے ہیں، اس کے ورثہ معاف کر دیتے ہیں کہ میں معاف کر دیا. فاتباع بالمعروف، تو اس کی پیروی کرنی چاہیے اچھے طریقے سے. واداء الیہ باحسان، یعنی اگر مقتول کے ورثہ کہتے ہیں کہ ہم قاتل کی جان لینا نہیں چاہتے، ہم کو کچھ پیسے دے دو، کمپنسیشن دے دیا. فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت ہے. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، اس کے بعد بھی جو حد سے گزرے گا، زیادتی کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، بدلہ لینے میں، خون کا بدلہ خون سے لینے میں کیا ہے؟ حیات ہے، زندگی ہے. یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. کیا مطلب؟ کہ قاتل کو اگر تم قتل کر دو گے تو اس طرح قتل ناحق کا سد باب ہو جائے گا، انسداد ہو جائے گا، روک تھام ہو جائے گی. نہیں سمجھ میں آئے؟ ایک راؤڈی نے ایک بے قصور آدمی کو قتل کر دیا، بے قصوروں کی جان لے رہے ہیں. کیسے مسلمان ہیں؟ کیسے مسلمان ہیں؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو اسلام نے قتل کا بدلہ قتل اس لیے رکھا ہے کہ قتل و غارت گری، قتل کی وارداتیں کم سے کم ہو جائیں. قتل کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے قصاص نہیں رکھا ہے کہ ایک آدمی نے ظلماً کسی کو
قتل کر دیا. ایک آدمی نے کسی بے قصور کو قتل کر دیا، جو قتل کیے جانے کے قابل نہیں تھا اسے قتل کر دیا. اللہ نے کہا کہ قاتل کو قتل کر دو. تو اس طرح قتل کا بدلہ قتل ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ دوسرا آدمی نصیحت پائے گا، دوسرے آدمی کو عبرت ہوگی اور وہ ناحق قتل کرنے سے باز رہے گا، رک جائے گا. تو اس طرح قتل و غارت گری کم ہو جائے گی، کم سے کم ہو جائے گی. تو اسلام میں جان لینے کی سزائیں جو رکھی ہیں وہ جرائم کا دروازہ بند کرنے کے لیے. زنا کرنے کی حد کیا ہے؟ اگر شرعی شہادت مل جائے، بات سمجھ میں، 4 گواہ مل جائیں، چاروں کے چاروں مرد ہوں، وہ دیکھ لیں زنا کرتے ہوئے کسی کو جس طرح دیکھنا ہے شریعت میں، تو اب کیا کیا جائے گا؟ رجم کیا جائے گا. اگر وہ محسن ہو، شادی شدہ ہو تو رجم کیا جائے گا. اگر شادی شدہ نہ ہو تو اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے. تو باہر قید. زنا کی یہ حد جاری کر دی. تو کیوں جاری کی؟ کہ زانی کو سزا مل جائے گی حد کی صورت میں، رجم یا کوڑوں کی صورت میں، تو دوسرا آدمی اس فعل قبیح کا ارتکاب کرتے ہوئے ڈرے گا، ہچکچائے گا، گھبرائے گا. تو جرائم کے انسداد کے لیے اسلام نے سزاؤں کا قانون جاری کیا ہے، نافذ کیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ تو خواہ بے قصور لوگوں پر تلوار چلانا، انہیں اپنے تشدد کا نشانہ بنانا کیسی حماقت کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کے مزاج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ قاتل کو قتل کر دو گے تم، ناحق قتل کرنے والا، ظلماً قتل کرنے والا قاتل، اسے تم قتل کر دو گے تو ہوگا کیا؟ اس طرح زندگی بڑھے گی، قتل کی وارداتیں کم ہو جائیں گی، ظالم ظلم سے باز رہیں گے. نہیں، کسی قاتل کو قتل نہیں کرو گے تم تو ہر کوئی قاتل بن جائے گا. بات سمجھ میں ہے؟ ہر کوئی وہ بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ راؤڈی بن جائے گا، گنڈا بن جائے گا، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار نظر آئے گی. بات سمجھ میں آئے؟ ہاں. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. جان کا بدلہ جان لوگے تو تم کو زندگی ملے گی. جس نے جان لی ہے اس کی جان لے لو تو کیا ملے گی؟ زندگی ملے گی. ایک معنی تو یہ ہے. دوسرا معنی کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ. قصاص اس طرح بھی تم لے سکتے ہو کہ قاتل کا خون معاف کر دو، قاتل کو بخش دو، معاف کر دو. اگر قاتل ایسا ہے کہ امید ہے تو وہ اچھے کام کرے گا، نیک بن جائے گا. اگر بخش دو گے تو تم پر شریعت روک نہیں لگاتی. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقلوں کے رکھنے والو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. تم کسی قاتل کو قتل نہ کرو گے اور اس کے بچے پھر پیدا ہوئے اس واردات کے بعد، ہو سکتا ہے کہ اس کی اولاد سے کوئی ولی پیدا ہو جائے، کوئی خطیب پیدا ہو جائے، کوئی حکیم پیدا ہو جائے، کوئی مبلغ اسلام پیدا ہو جائے، کوئی اللہ کی طرف دعوت دینے والا پیدا ہو جائے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. ممکن ہے کہ کوئی اچھا ایڈمنسٹریٹر مل جائے، اچھا بادشاہ مل جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.